جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے سینئر صحافی کامران شاہد صاحب نے ایک پیشن گوئی کی اپنی ٹویٹ کے اندر۔ یہ سامنے آپ ان کی ٹویٹ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں پریڈکشن آف دا ڈے، یعنی آج کی پیشن گوئی، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ از لائکلی ٹو ٹیک اپ دا فیض آباد دھرنا کیس ایز سی جے پی، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ دھرنا جو کیس ہے فیض آباد دھرنا کیس، اس کو ٹیک اپ کریں گے، اس کو لگائیں گے، اس کو سنیں گے بطور چیف جسٹس۔ اور یہ تقریباً 6 دن پہلے کامران شاہد صاحب نے یہ پیشن گوئی کی۔ اچھا، میری نظر سے بھی یہ ٹویٹ گزری تو میں نے کہا کہ مجھے ایسا ہوتا ہوا لگتا نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ایک اس پہ اپنا لاجک تھا۔ وہ لاجک کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اب کامران شاہد صاحب نے دوبارہ کوٹس ٹویٹ کیا ہے اسی ٹویٹ کو، اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایز پریڈکٹڈ ڈیز اگو، انہوں نے کہا کہ جیسے کچھ دن پہلے میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی، میرے ذرائع نے جو مجھے بتایا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ کیس کھولیں گے۔ اب انہوں نے یہ کیس کھول دیا ہے اور 28 سپتمبر کو اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اچھا، جب میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ کیس اتنی جلدی کھولیں گے، کیوں نہیں کھولیں گے یا اس کا میرے کیا لاجک تھا؟ میرا لاجک یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس دن کہا گیا کہ اس وقت تک کوئی بھی امپورٹنٹ کیس نہیں کھولا جائے گا جب تک وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اس کے حوالے سے کیس کی سماعت مکمل نہیں ہو جاتی۔ وہاں پہ آپ کو پتا ہے فل کورٹ ایک بینچ بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرا، اس وقت اگر پٹیشنز موجود ہیں سپریم کورٹ میں انسانی حقوق کے حوالے سے، آئینی حقوق کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے اتنی امپورٹنٹ پٹیشنز موجود ہیں کہ جن کو سننا بڑا ضروری ہے، چاہے وہ 90 روز کے اندر انتخابات والا معاملہ ہو جائے، سیولینز کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہو جائے، اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رائے بالکل واضح ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ یہ جو اتنے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو جمہوریت کے حوالے سے ہیں، جو انسانی حقوق کے حوالے سے اور جو موجودہ حالات کے حوالے سے ہیں، جو آج کی ریالٹی ہے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، 5 سال پہلے کیا ہوا اس سے تو ہم ڈیل کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت کس طرح چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جمہوری رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے جو پٹیشنز ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ سنیں گے پہلے۔ اور پھر جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی امپورٹنٹ کیس جو ہے میں نہیں سنوں گا جب تک جو ہے وہ یہ اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ پہلے تو وہ کہتے تھے میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، اور عطا بندیال صاحب کے دور میں تو وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھے، لیکن اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ ہم کچھ 2-3 جج آپس میں مشاورت کر کے جو سینئر جج صاحبان ہیں وہ جو ہے اس کے اوپر بینچز بنا لیں گے اور اس طرح جو ہے معاملات کو چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ یقیناً معزز عدالت جس طرح مناسب سمجھے گی وہ اس طرح کرے گی۔ پر وہی بڑا کوشچن یہی ہے کہ جو آج کے معاملات ہیں، جو آج اس طرح کے معاملات ہیں، ارشد شریف کا کیس ہو گیا، دیگر صحافیوں کے حوالے سے معاملات ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے معاملات، بہت سارے الزامات جو پی ڈی ایم کی حکومت پہ لگتے رہے، ابھی نگراں حکومت کے حوالے سے معاملات ہیں۔ شیخ رشید کے اب عدالت نے پوچھا کہ جناب بتائیں وہ کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وہ اچانک غائب ہو گئے، اس لیے کہ پنجاب پولیس نے کہا تھا کہ ہم نے تو ان کو گرفتار نہیں کیا، انہوں نے ان کی وہ رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ پھر جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت سے بھی بڑے امپورٹنٹ فیصلے آ رہے ہیں، وہ آڈیو لیکس وغیرہ کے حوالے سے، آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے، اور پھر ایم پی او کے حوالے سے۔ تو یہ وہ سارے پریسنگ ایشوز ہیں جس کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موقف بڑا واضح ہے۔ تو اسی لیے میری جو پریڈکشن تھی، جو ایک تو کامران بھائی نے پریڈکٹ کیا، میری پریڈکشن یہ تھی کہ وہ یہ والے کیسز پہلے سنیں گے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں، آئین کے مطابق ہوں، قانون کے مطابق ہوں۔ تو وہ پٹیشنز تو پڑی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے، اس کو فکس نہیں کیا گیا، اس کو فکس کر لیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں کامران صاحب کے ذرائع یا پھر ان کی جو پریڈکشن تھی وہ زیادہ بہتر تھی، ہم سے بہتر ثابت ہوئی۔ تو میرے لیے تھوڑا سا باعث حیرت ہے کہ ان چیزوں کو نہیں سنا جا رہا ہے اور جو ماضی کی چیزیں ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اینی وے، ماضی کی چیزوں سے یاد آیا کہ نواز شریف صاحب بھی جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف دوبارہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کر دیا، جنرل باجوہ صاحب کا نام لینا شروع کر دیا، اس کے علاوہ جوڈیشری کے کچھ لوگوں کا نام لینا شروع کر دیا، جنرل فیض صاحب کا نام لینا شروع کر دیا۔ تو وہی اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، لیکن جب 16 ماہ یہ حکومت کے اندر تھے کیا انہوں نے کوئی ایسا بیانیہ بنایا؟ اس وقت تو ہمیں کوئی ایسا بیانیہ نظر نہیں آیا کہ وہاں پہ یہ اس قسم کی تنقید کر رہے ہوں، اس طرح ان کو ٹارگٹ کر رہے ہوں۔ تو یہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، جو پی ٹی آئی والے آج کل جنرل باجوہ صاحب پہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، جنرل باجوہ کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں، ان کو یہ بھی کہتے ہیں، ان کو وہ بھی کہتے ہیں، لیکن اپنے دور حکومت میں ان کا کیا رویہ تھا؟ اس وقت تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس وقت تو انہوں نے جو کہتے تھے کہ جی
جو وہ بات کہتے تھے ہم مان لیتے تھے, احتساب بھی وہ چلا رہے تھے, وہ ہمیں فائل بھیجتے تھے, اس وقت تو آپ کوئی فائل نے آپ نے نہیں روکی, اس وقت آپ فائل روک لیتے تو شاید آپ کو معاملات اس نہج پہ نہ پہنچتے. پر اینی وے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ نون لیگ بھی اب اس کے اوپر بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن جو ریئل ایشوز ہیں اس ملک کے, اس کے اوپر ہمارے حکمرانوں کی اس وقت توجہ نہیں ہوتی جس وقت وہ حکومت میں ہوتے ہیں, اور ایون کہ اپوزیشن میں جا کے بھی ان کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. وہ ایشوز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن چھوٹی سی ایک اور چیز بھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے ان کو بھی ریوائیو کیا جائے گا. قائد اعظم یونیورسٹی کا کوئی اجلاس وغیرہ ہوا, اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں یہ خبر ڈان جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق جسٹس جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے فرائیڈے انہوں نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا ٹو اے ڈیسیجن ریوائیو دا قائد اعظم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین. جو قائد اعظم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کو ریوائیو کرنے کے فیصلے کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی خیر مقدم کیا اور اس کے لیے اپنی سپورٹ کا اظہار بھی کیا. تو اگین یہ لوگوں کے آئینی رائٹس ہیں, قانونی رائٹس ہیں, آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے, قانون اس کی اجازت دیتا ہے, یہ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں. ضرور جو اسٹوڈنٹ یونین ریوائیو ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب 90 روز کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے, جو بنیادی جمہوری رائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے ابھی تک وہ اس طرح نوٹس نہیں لیا گیا. obviously عدالت جو ہے آئین اور قانون کے مطابق جب مناسب سمجھے گی عدالت کرے گی. پر میں نے وہ کہا کہ میری وہ جو پریڈکشن غلط ثابت ہوئی نا میری, تو مجھے اس کا زیادہ دکھ ہے, اور وہ ہمارے کامران بھائی کی پریڈکشن جو ہے وہ درست ثابت ہوگی. یقیناً وہ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں, ویسے بھی میرے بھائی ہیں, تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے جب ان کی کوئی یا کسی بھی صحافی کی کوئی پریڈکشن کوئی خبر سچ ثابت ہو. لیکن میں نے اس لیے آج یہ ذکر کیا, ویسے میں نے کرنا نہیں تھا, وہ جمہوریت آئین شائن تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے, پر میرا وہ یہ تھا کہ میری جو پریڈکشن تھی کہ شاید یہ معاملہ پہلے اٹھے گا, تو وہ میں نے اپنی ذہن میں ہی پریڈکشن کی تھی, تو اب میں اس کو ذہن میں ہی میں نے اس کو دبا دیا ہے, اور اب میں زیادہ اس پہ جو ہے نا نہیں سوچوں گا. میں آپ کو پریڈکٹ نہیں کروں گا کہ کیا ہوگا, اس لیے کہ میری پریڈکشن اکثر غلط ثابت ہو جاتی ہے. اچھا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ملک کے جو اصلی مسائل ہیں ان پہ تو کوئی بات نہیں کرتا, آگے پیچھے کی چیزوں کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے. ہمارے سیاستدان ہوں یا کوئی اور دوست ہوں, صحافی ہوں, وہ ہر چیز کے اوپر باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن اصلی مسائل کے اوپر بات نہیں ہوتی. اصلی مسائل ہمارے کیا ہیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہماری معیشت کی کیا حالت ہے, یہ سامنے خبر دیکھیں, ایکسپریس کی خبر ہے. غریب پاکستانی جو ہے غریب پاکستانی, ان میں 1.25 کروڑ کا اضافہ ہو گیا. اب 9.5 کروڑ ایسے پاکستانی ہیں جو غربت کی لائن سے نیچے رہتے ہیں, یا پھر جن کو غریب کہا جا سکتا ہے. اور یہ کوئی میری رپورٹ یا کسی صحافی کی رپورٹ نہیں, یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے. عالمی بینک نے پاکستان کی معیشت پر تشویش کا اظہار کیا, شدید تشویش کا اظہار کیا کہ جو ہماری معیشت ہے جس نہج پہ پہنچ چکی ہے اس پہ انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنی مقدس گائیں جو ہیں, آپ لوگوں نے جو مقدس گائیں بنائی ہوئی ہیں, چاہے وہ زراعت ہو یا ریئل اسٹیٹ ہو, ان پہ ٹیکس لگائیں اور اس کے لیے فوری اقدامات کریں. اگر ایسا نہ ہوا تو مزید مسائل آپ کی معیشت کے لیے پیدا ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی بینک نے جو رپورٹ جاری کی اس میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ مالی سال غربت بڑھ کے تقریباً 40% تک پہنچ چکی ہے. 40% تک پہنچ چکی ہے پاکستان کے اندر غربت بڑھ کے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر معاشی حالات کیسے ہیں, پاکستانی کتنا سفر کر رہے ہیں, پاکستانیوں کو کن حالات کا سامنا ہے. لیکن ہماری اشرافیہ کی ترجیحات کیا ہیں, یہ وہ ریئل ایشوز ہیں جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. عالمی بینک بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر فوری توجہ دیں, نہیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اچھا, اب صرف یہاں تک نہیں ہے, اب یہ اقوام متحدہ کی ایک اور رپورٹ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایجوکیشن کے حوالے سے رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ, جی ہاں جی, تقریباً 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو 5 سے 16 سال کی عمر تک جن کی عمریں ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ وہ پچھلی سٹوری جو غربت ہے اس ملک میں جو غربت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار جس طرح جو اشرافیہ ہے وہ آپ کے 18 ارب کے جو ہے مزے لوٹ لیتی ہے, اس میں ہر قسم کی آپ کی سیاسی اشرافیہ بھی ہے, آپ کی بیوروکریسی بھی ہے, آپ کی جوڈیشری بھی ہے, آپ کی ملٹری اشرافیہ بھی ہے. یہ سارے مل کے جو مراد لیتے ہیں یا ان کو جو مراد دی جاتی ہیں ریاست کی طرف سے, وہ تقریباً 17-18 ارب ڈالر سالانہ بنتے ہیں. وہ بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, UNDP کی رپورٹ ہے, غالباً 2018 یا 19 کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اشرافیہ کی کتنی مراد ہیں اور عام بندوں کی کیا حالت ہے کہ ہمارے 2.5 کروڑ جو بچے ہیں تقریباً وہ اسکول نہیں جا سکتے. اچھا, اس میں جو رپورٹ کے مطابق پاکستان ہیز دا ورلڈ سیکنڈ ہائیسٹ نمبر
ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जी हाँ जी, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दूसरे नंबर पे हम आते हैं दुनिया में जिसके इतने ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं है, विद एन एस्टिमेटेड, उन्होंने आगे लिखा 22.8 मिलियन चिल्ड्रन aged between 5 to 16 not attending school, representing 44% of total population in this age group. जो ये एज ग्रुप है 5 से 16 तक का, उसका 44% जो हिस्सा है, उसमें जो 44% बच्चे हैं वो इस काबिल ही नहीं है, या फिर उनके वालिदैन इस काबिल नहीं है, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो उनको स्कूल भेज सकें। किस वालिद की या किस वालदा की ये ख्वाहिश नहीं होती कि उनका बच्चा पढ़े लिखे स्कूल जाए, लेकिन वो बेचारे इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनको स्कूल भेज सके। फिर इस रिपोर्ट के अंदर आगे ये भी लिखा है कि आपके ये जो स्कूल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, इसमें फिर लड़कियों की तादाद किसी जगह पे ज्यादा है, फिर जो आपके सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, किस तरह का इलाका है, कहां पे वो रहते हैं, वो भी काउंट करता है। कुछ एरियाज में ज्यादा बच्चे बाहर हैं। अब जिधर ज्यादा जमहूरियत है, सिंध, वहां पे 52%, जी हाँ जी, इन सिंध, ये मैं नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, इन सिंध 52% ऑफ द पूरेस्ट चिल्ड्रन, और उसमें भी 58% गर्ल्स हैं, और आउट ऑफ स्कूल। एंड इन बलोचिस्तान 78%, वो जिसके हमने गम दूर करने हैं, जो हर हुक्मरान आके आपको ये बताता है कि बलोचिस्तान के हमने गिले शिकवे दूर करने हैं, बलोचिस्तान में हमने बड़ी तरक्की करनी है, और बलोचिस्तान में 78% ऑफ गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल। तो ये हालत है आम पाकिस्तानी, इस तरीके से आम पाकिस्तानी जिंदगी गुजार रहा है कि आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या वो हैं तरजीहात हैं, हमारी तरजीहात तो बिल्कुल डिफरेंट हैं कि हम अपने अखराजात कम कर रहे हैं। नहीं, हमने तो अपने वजीर आजम को भी अक़वाम मुत्तहिदा भेजना है, हमने अपने वजीर खारजा को भी अक़वाम मुत्तहिदा भेजना है, हमने दुनिया भर में दौरे भी करने हैं। 16 माह के दौरान इन्होंने कितने दौरे किए, उस पर कितने अखराजात हुए, हमने लंदन में बैठ के फैसले करने। देखें, मसला ये है कि वो कौम जिसमें इतनी बड़ी तादाद में माँ बाप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चों को मुनासिब खुराक दे सकें, बच्चों को स्कूल भेज सकें, जब उस कौम के फैसले वो लोग करें जो लंदन को इस तरह समझें कि जैसे वजीराबाद है या टोबा टेक सिंह है, जी सुबह जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, जी आए हैं पहुंचे हैं फिर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों की तकदीर का फैसला करना है। जो 44% बच्चे ऐसे हैं इस एज ग्रुप के जो स्कूल नहीं जा सकते, उनकी तकदीर का फैसला लंदन के सबसे महंगे इलाके में बैठे हुई हुक्मरां अशराफिया, हमारी सियासी अशराफिया करेगी। तो ये जो डिस्कनेक्ट है ना, ये डिस्कनेक्ट वो बिल्कुल लाताल्लुकी जमीनी हकायक से हमारे हुक्मरान तबके में और हमारी आवाम में, ये हमारे मसाइल की जड़ है। वो कैसे समझ सकते हैं हाइड पार्क में घूमने वाले, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में घूमने वाले, मैनहट्टन में घूमने वाले, स्विट्जरलैंड के बैंकों में जिनके पैसे पड़े, वो कैसे ये समझ सकते हैं कि 30 रुपए लीटर से पेट्रोल महंगा है या 330 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा है? ये तो उनके मसाइल ही नहीं है, उनका तो ये मसला ही नहीं है। दाल कितने की है, चीनी कितने की है, मुर्गी कितने की है, बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता। लेकिन आप अलमिया देखें, वो जिनके अपने बच्चे दुनिया की महंगी तरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो इस मुल्क में आके हुक्मरानी करते हैं। और वो किस मुल्क में हुक्मरानी करते हैं और किस अवाम पे हुक्मरानी करते हैं, जिनके 5 से 16 साल की उम्र तक के 44% बच्चे स्कूल जाने के भी काबिल नहीं। फिर अब आपको समझ आ रही कि मसाइल की जड़ क्या है। और ये मसला हल किस तरह होगा? ये मसला हल इस तरह होगा कि जब ये 44% जो बच्चे हैं ना जो स्कूल नहीं जा पा रहे, इनके माँ बाप को वोट का हक मिलेगा और वो वोट डाल के इन लोगों को फारिग करेंगे और अपने हकीकी नुमाइंदों को लेके आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन थी कि काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में सबसे पहले 90 रोज के इलेक्शन के हवाले से पिटीशन सुनी जाएगी। लेकिन वो मेरे जहन में प्रेडिक्शन थी, गलत साबित हुई। मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है कि वो मैं जो है मेरी ये प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। लेकिन बात वही है, जब तक ये लोग खुद अपने मसाइल के ऊपर वोट दे के फैसला नहीं करेंगे तो कोई भी दुनिया का आप अक्लमंद से अक्लमंद तरीन आदमी ले है ना, उसकी थिंकिंग में और खाली पेट वाले की थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब तक इन लोगों के हाथ में अपनी तकदीर का फैसला नहीं आएगा, ये अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। मुझसे आप लिखवा लें यहाँ पे, जब तक ये लोग खुद नहीं फैसले करेंगे कि कौन हुक्मरान आ रहा है, कौन हुक्मरान जा रहा है और वो किस तरह होगा, वो इलेक्शन के जरिए होगा। 2018 में भी इलेक्शन हुए, 13 में भी हुए, अब दोबारा होने। लेकिन जो पीडीएम की हुकूमत है
وہ حکومت جو اب کہہ رہی ہے جی ہم نے اس سے انتقام لینا ہے اور ہم نے اس کے خلاف یہ کرنا ہے اور ہم نے اس کو یہ کرنا ہے، اس نے جناب جمہوریت کے خلاف یہ کر دیا. آپ نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے جمہوریت نہیں، آپ نے جمہور کے ساتھ کیا کیا. یہ ہے وہ جمہور جو ان کی جمہوریت کا نتیجہ ہے، جس میں 5 سے 16 سال تک کی عمر کے 44%، 44% بچہ اسکول نہیں جا سکتا. یہ اس جمہور کا بچہ ہے جو جمہوریت دی ہے پی ڈی ایم نے 16 ماہ کے دوران اور دیگر جماعتوں نے 16 ماہ کے دوران. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ 75 برس کی کہانی ہے، پر میں 16 ماہ کا کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے 2 صوبوں کے اندر الیکشنز روکے اور جمہوریت کے نام پہ روکے. اور اس ملک میں جمہوریت نے اگر کسی کو کچلا ہے تو وہ ہمیشہ جمہور کو کچلا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی بھی جمہور کو اس کا وہ رائٹ نہیں دیا، اور اس کا رائٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس جمہور کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتی. ہماری جمہوریت اور ہمارا جو جمہور ہے یہ اپوزٹ فورسز ہیں، یہ مائنس پلس ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس طرف جا رہا ہے، ایک اس طرف جا رہا ہے. ایک اس طرف جائے گا تو اس کے مفادات کا تحفظ ہوگا، ایک اس طرف جائے گا تو اس کے مفادات کا تحفظ ہوگا. تو جس سمت میں جمہور جا رہا ہے اس طرف کوئی نہیں جا رہا. حکمراں اشرافیہ جو جمہوریت کے نام پہ کام کرتی ہے وہ جمہوریت کو اس سمت میں لے کے جا رہی ہے. تو وہ کس طریقے سے وہ اس سمت میں جانے والی جمہوریت اس سمت میں جس میں جمہور کے حقوق ہیں جو ادھر پڑے ہوئے ہیں، ادھر جانے والی جمہوریت کیسے ان کا تحفظ کر سکتی ہے؟ کیسے وہ ان کے حقوق ان کو دلوا سکتی ہے؟ کیسے وہ ان کے رائٹس ان کو دلوائے گی، ان کی زندگیوں کو بہتر کرے گی؟ اور بنیادی وجہ وہی ہے، ڈسکنیکٹ ہے. اور اسی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ لندن میں بیٹھ کے یہ فیصلہ ہو رہا ہے، ادھر بیٹھ کے یہ فیصلہ ہو رہا ہے، دبئی جو ہے لیڈرشپ پہنچ گئی ہے. یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ جس ملک میں بچہ روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے یا آٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور اس کی پھینٹی لگائی جاتی ہے. یہ حالت ہے کہ 2 وقت کی روٹی جدھر عوام نہیں افورڈ کر پا رہی، وہاں پہ حکمراں آسانی سے کہتے تھے بڑی امپورٹنٹ بات تھی تو اس لیے وہ لندن چلے گئے، ادھر وہ مشاورت کریں گے. یہ المیہ ہمارا، یہ المیہ. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.